السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں جی۔ قرآن سے جدائی بھی محسوس ہو رہی تھی، ہمارا تو اسپیشل ٹاپک ہی قرآن کریم ہوتا، تو اس لیے سورہ ابراہیم کے منتخب آیات غالباً 27-28 سے ہیں یا 34-35 سے ہیں، بہرحال کوشش ہوگی میں آخر تک جانے کی کوشش کروں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ کلمہ تو پاکیزہ ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے پاکیزہ کلمہ اللہ کا کلمہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی ہے، اور اسی کی گرد رسالت، نبوت، ختم نبوت ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ پوری کائنات کی تخلیق اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوئی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اپنے کلمہ طیبہ کی کیسی پاکیزہ مثال بیان کی ہے؟ کلمہ بھی پاکیزہ اور مثال بھی کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے کہ ایک پاکیزہ درخت، حدیث میں اس کی بات کھجور کی آئی ہے تعین، پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط، وفرعها فی السماء، شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر آن وہ پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ وہ درخت جس کی جڑیں گہری ہوں، شاخیں اس کی آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، تو صاف پتہ چلتا ہے ماحول اس کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ کا فضائی ماحول بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ کا بری اور بحری ماحول بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ کا زمینی ماحول بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ چاند، سورج، سیارے، ستارے، یہ سارے ساتھ دے رہے ہیں، تبھی تو نشو و نما ہوئی ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے، اتنا ہی اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ پوری زمین کا نظام گردش کرتا ہے، تب اس زمین میں کوئی فصل لہلہاتی ہے، کوئی پھل پھول بوٹا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، مطلب پوری کائنات اس کی موافقت میں ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، پورے اسلام کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ کائنات بنی اس کے لیے ہے، کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے، کائنات اس کی حمایت کرتی ہے، کائنات اس کی موافقت میں ہے، یعنی قانون شریعت، قانون فطرت جو ہے وہ قانون شریعت سے متصادم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو لے کے چلیں، پورا زمینی نظام، پورا آسمانی نظام، پورا خشکی تری بری بحری نظام
اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کلمے کی بنیاد پہ جو زندگی استوار ہوتی ہے وہ زندگی قانون فطرت سے بغاوت نہیں کرتی، بلکہ قانون فطرت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ قانون شریعت اوپر ہے، قانون فطرت کو تو اللہ قانون شریعت کے تابع کر دیتے ہیں۔ لمبی سیریز میں یہ بات کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ نے یہ مثال دی لا الہ الا اللہ کہ جو دین ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، فطرت کے موافق ہے، بلکہ پوری کائنات اس دین کی حمایت اور موافقت میں ہے۔ ہاں چونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے برخلاف جس عقیدے پہ زندگی استوار ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا بہت پنپنے کا موقع دے رکھا ہے۔ یہی تو امتحان ہے، اگر یہ پنپنے کا اللہ موقع نہ دیں تو امتحان کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وگرنہ اگر امتحان نہ ہو اور جس عالم میں امتحان نہ ہو وہاں ناپاک کلمے کو، شجرہ خبیثہ کو پنپنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے شجرہ خبیثہ کو پنپنے کا موقع دنیا میں تھوڑا سا دیا جا رہا ہے، وہ بھی برداشت کرنے کی حد تک، احترام کرنے کی حد تک نہیں۔ آج نام نہاد انسانیت کی وجہ سے، دنیا میں مغربی فلسفے کے غلبے کی وجہ سے آج مسلمان بھی کہتا ہے کہ اسلام تو دیگر تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس سے ناپاک جملہ کوئی نہیں۔ اسلام دیگر مذاہب کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے، البتہ برداشت کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ اس عقیدے کو احترام دے سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ اس عقیدے کو احترام دے سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی، آپ اس عقیدے کو احترام دے سکتے ہیں؟ صحابہ کی جماعت کو درمیان سے نکال کر دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیا آپ اس نظریے کو احترام دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اسلام دیگر تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، برداشت کرتا ہے، وہ بھی امتحان کے خاطر۔ بس لا الہ، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے نظام کے اندر امتحان نہیں ہوگا۔ جب یہ دنیا عدل بدل دی جائے گی، یہ زمین و آسمان بدل جائیں گے، تو پھر چونکہ وہاں امتحان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا، لہٰذا وہاں اس برے کلمے کو برداشت ہی نہیں کیا جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہاں تو برداشت اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ نے بندے کو اختیار کی آزادی دے رکھی ہے، رجحان کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے، اور لیکن ساتھ بتا دیا ہے تمہارا رجحان دائیں طرف جانا چاہیے، بائیں طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر تمہارا رجحان بائیں طرف چلا گیا تو میں تمہیں کچھ دیر کے لیے تم مہلت دوں گا، لیکن پھر تمہاری ایسی گچی پکڑوں گا، پھر تم باغ کے کہیں جا کے سیاسی یا غیر سیاسی پناہ نہیں لے سکو گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ یہ پاکیزہ درخت ایسا ہے، ہر آن اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طبقے کی، جس فرد کی، جن افراد کی، جس سماج اور معاشرے کی زندگی کلمہ طیبہ کی عقیدے پر استوار ہوتی ہے، وہ ہر آن پھل دیتا رہتا ہے، پوری دنیا کے لیے مفید ثابت ہوتا رہتا ہے۔ کوئی اسلام قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے گرد و پیش میں جو اسلام قبول نہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس نظام سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ کلمہ طیبہ برابر اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس۔ اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، اللہ عقلی بات کو حصی مثال دے کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے اندر بلاغت کا سمندر ہے۔ عام آدمی کے لیے، کسان ہوگا، کھیتی باڑی کرے گا، اس کے لیے پھل پھول کی ان چیزوں کو سمجھنا کتنا آسان ہے، لیکن ایک عالم دین جو بلاغت کا ماہر ہوتا ہے اس کے لیے تو پھر یہ سمندر ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. ناپاک کلمے کی مثال، ناپاک کلمہ، ناپاک عقیدے کی مثال. ہر وہ کلمے، ہر وہ کلمہ، ہر وہ عقیدہ اللہ کہتے ہیں خبیث عقیدہ ہے، خبیث کلمہ ہے جو کلمہ طیبہ سے متصادم ہے. آپ کے لیے احترام دیتا ہے، اس لیے قرآن پڑھا کریں. جسے قرآن خبیث کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اسلام احترام کرتا ہے. خبیث کا لفظ اردو میں ہی کتنا غلیظ ہے، اور اس کو اگر عربی میں جا کے دیکھیں اور اس کو پھر اس نگاہ سے دیکھیں، اس عینت سے دیکھیں کہ کلمہ خبیثہ تصادم کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے کلمہ طیبہ کے مقابلے میں. جو کلمہ طیبہ کے مقابلے میں آ جائے، جو عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مد مقابل ہو جائے، اللہ اسے ناپاک اور خبیث کہہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ احترام دیتا ہے اسلام دیگر تمام مذاہب کو. احترام اور برداشت میں فرق رکھیے. میری آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، میں احترام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. پورے خدا کی کائنات کے نظام سے بغاوت کرے، آپ کہتے ہیں احترام. ہم نے پتہ نہیں احترام کے لفظ کو کیا بنا لیا ہے. ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں ہوتی. مفسرین نے یا حنظل کا درخت بھی لکھا ہے، حنظل کا درخت لکھا ہے. اجتثت من فوق الارض، زمین پر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار، کوئی استحکام، کوئی ثبات نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ یعنی وہ عقیدہ جو کلمہ طیبہ سے متصادم ہے، اس کی جڑیں گہری نہیں ہے. وہ تو ناپاک درخت کی طرح ہے جس کی زمین میں جڑیں گہری نہیں ہوتی، اور اس کو نقصان دہ سمجھ کر زمین پر سے آسانی سے اکھیڑ دیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی استحکام اور قرار نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح ناپاک کلمے کے لیے کوئی استحکام، کوئی قرار نہیں. تو پھر تو آپ سوال کریں گے کیوں نہیں قرار ہے؟ آج تو ناپاک کلمہ ڈومیننٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرار نہیں. قرآن تو کہہ رہا کہ قرار اور استحکام نہیں، اور پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم کا راج ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا راج ہے. قرآن کہہ رہا قرار اور استحکام نہیں. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میری عادت نہیں اعتراض بنا کے پیش کروں، کیونکہ بس اوقات اگلے کو اعتراض سمجھ میں آ جاتا ہے، جواب سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ پھر مسئلہ بن جاتا. تو کبھی کبھار ضرورت پیش آ جاتی اس طرح بات کرنے کی. اب یہ دیکھیں کلمہ طیبہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے. ٹھیک. اور یہ ہم پر کب لاگو کیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے ساتھ ہی. آج تک اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں. اس سے بڑا اور قرار کیا ہوگا؟ اس سے بڑا استحکام اور کیا ہوگا؟ اس سے متصادم جتنے نظریے ہیں وہ ہر آن تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جغرافیے کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں، زمانے کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں، قوم کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں، حکومتوں اور سلطنتوں کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں، مفادات کو دیکھ کر تبدیل ہوتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کبھی تبدیل نہیں ہوا، نہ قیامت تک تبدیل ہوگا. نہ قیامت کے بعد جنت جہنم جب میں سب لوگ جائیں گے جنت میں اور کچھ جہنم میں، بہت ساری تعداد جہنم میں اور کچھ جنت میں، تب بھی تبدیل نہیں ہوگا. تو اس سے بڑا قرار اور استحکام کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے نظریات آتے ہیں، لوگ پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ نظریات کچھ عرصے کے لیے راج کرتے ہیں، اس کے بعد زمین بوس ہو جاتے ہیں، سپرد خاک ہو جاتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ کب سے ہے؟ صرف 1400 سال میں دیکھ لیں کتنے کتنے بڑے نظریات آئے اور سپرد خاک ہوتے چلے گئے. کل تک جو نظریہ راج کرتا تھا کچھ عرصے کے بعد وہ دفن ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک نیا نظریہ آیا، پھر اس نے راج کیا، پھر دفن ہوا، پھر ایک نیا نظریہ آیا. آپ صرف کمیونزم سوشلزم کی تاریخ ہی پڑھ کے دیکھ لیں، اب تو انشاءاللہ کیپٹلزم کی باری ہے. تو اسلام سے متصادم جو نظریات آتے ہیں وہ ٹکراتے ہیں، ٹکرا کے آہستہ آہستہ خود ہی پاش پاش ہوتے ہیں.
اللہ فوراً پاش نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی آزمانا ہے۔ اللہ نے چھانی لگائی ہوئی ہے کہ میرے بندے اپنا وزن کس پلے میں پلڑے میں رکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ بندہ کتنا مفاد پرست ہے، اپنی چند سال زندگی کے لیے، چند سال اقتدار کے لیے یہ خدائی نظریے سے سودا کر لیتا ہے۔ یہی پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کو میں صرف ایک جملے میں بیان کروں تو وہ کیا ہے؟ اسلامک ٹچ، جو آج تک جاری ہے۔ یہ ان کے بڑوں نے لا الہ الا اللہ کے کر اسلامک ٹچ دیا تھا، ان کے چھوٹے بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ان بڑوں کو ہم نے معصوم بنا لیا اور ان کو رگیدتے ہیں۔ یہ بڑے ان سے بڑے ظالم تھے، یہ چھوٹے ظالم ہیں آج کے، ان کے جو بڑے گزر گئے تھے وہ اس سے بڑے ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اس ملک میں قرآن کو آئین بننے نہیں دیا، 1935 ایکٹ کو بنا دیا، 56 میں نیا دستور بنا، توڑ کے 62 میں بنایا، 73 میں بنایا، ترمیم پہ ترمیم کرتے جا رہے ہیں۔ جا کے وہ ایک ڈکٹیٹر جس کو میں بڑے فخر سے شہید ضیاء الحق کہتا ہوں، اس نے آ کے بغیر کسی دینی سیاسی دباؤ کے قرارداد مقاصد کو پریمبل سے اٹھا کے آرٹیکل بنا دیا۔ سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے پڑ گئیں کہ دوبارہ اس کو پریمبل میں لایا جائے، کوئی سرفرا آ کے اس ملک میں اسلام ہی نافذ نہ کر دے۔ خدا کے قانون کے ساتھ یہ بغاوت، یہ دھوکہ، یہ غداری، انشاءاللہ خدا کی عدالت لگے گی اور اس زمین کا قضیہ اسی زمین پہ لگے گا انشاءاللہ۔ میدان حشر اسی زمین پہ برپا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ وہ آگے جا کے بات آئے گی، اس لیے میں پہلے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اختصار کے ساتھ اتنی بات کر دوں کہ باقاعدہ علماء کی، فقہا کی قرآن و سنت کی روشنی میں دو آراء ہیں کہ حشر کہاں برپا ہوگا، تو حشر تو زمین پہ برپا ہوگا۔ ٹھیک، وہ کون سی زمین ہوگی؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ زمین بدل کے ایک بالکل نئی زمین لائی جائے گی، اس پہ برپا ہوگی، اور ایک رائے یہ ہے یہی زمین ہوگی، اس زمین کا طبی نظام قانون فطرت تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو زمین کا قضیہ زمین پر ہی اس کا فیصلہ ہوگا، زمین پر ہی اس کی عدالت لگے گی۔ اللہ اپنے غداروں سے پورا حساب کتاب لے گا۔ صرف پاکستان کے قیام کو دیکھ لیا جائے اور اس سے غداری کو دیکھ لیا جائے، قیامت کے واقع ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کو ضرور واقع ہونا چاہیے۔ ہماری ماں بہنوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانی کسی کے اقتدار کے لیے نہیں دی تھی، اس لیے دی تھی کہ اس مملکت میں اللہ کا نظام آئے، وہ نظام جو اللہ کے رسول کے سینے اتھر پہ نازل ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو قیامت کو تو قائم ہونا چاہیے، ڈر تو ہمیں بھی لگتا ہے اور لگنا چاہیے، لیکن ظلم کو دیکھیں تو اللہ کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہونے کے باوجود وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اسلامک ٹچ خسر کرتے ہیں، سر اسلامک ٹچ ایسے ہی ہے نا۔ مسلم لیگ کے بڑے بڑے جو گزر کے دفن ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک بڑے نے کہا، جس کا نام آج بھی مجھے یاد ہے، میں نے اپنے بچپن میں باقاعدہ میں نے اپنے مرحوم والد سے بھی سنا، شاید پڑھا بھی گئی، کہا یہ لا الہ الا اللہ یہ تو نوجوانوں کا جوشیلا نعرہ تھا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ موچی دروازے کی تقریر تھی۔ اللہ چھوڑے گا تو نہیں۔ سود کے خلاف شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دیا، وقت کی حکومت نے جا کے اسٹے لے لیا، اللہ نے پھر حکومت پہ اسٹے لگا دیا، چل۔ کیوں خاور صاحب؟ ایسے ہی ہوتا خدا کے دین سے جو غداری کرے گا ہوگا، پھر اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ مجھے نکالا کیوں۔ وہ ایک وجوہات تھوڑی ہوتی ہے۔ یار یہ لگا دیں یار، قاری صاحب کا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس یتیم کو بدل دیں۔ امیر ہائی کورٹ میں غریب مائک نہیں ہونا چاہیے نا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے
اللہ کہتے ہیں میرے کلمہ طیبہ سے متصادم کسی نظریے کو کبھی قرار اور ثبات نہیں ملا، استحکام نہیں مل سکتا، یہ خدا کا زندہ معجزہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نظریہ آیا وہ ایک نہ ایک دن سپرد خاک ضرور ہوا۔ اور اسی طرح اس نظریے کو بیان کرنے والے جتنے بھی لوگ آئے آہستہ سے وہ بھی سپرد خاک ہو گئے۔ جو لوگ جن بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، بڑے بڑے معاشی دنیا کو نظام دینے والے، آج انہی بتوں کو وہ کک مار کے توڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں آپ دیکھتے نہیں ہیں، جن معاشی بتوں کو سلامی دیتے رہے آج انہی کی گردن پہ ان کو سلامی دینے والے کلہاڑا مار رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ خدا کا اعلان ہے کہ میرے کلمے کے مقابلے میں کوئی کلمہ پنپ نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی قول ثابت جو مضبوط قول ہے اس کی بدولت اللہ ثابت قدمی نصیب کرتے ہیں، مضبوطی نصیب کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو جو ثبات نصیب ہوتا ہے وہ قول ثابت کی وجہ سے ہوتا ہے، نظریے کی وجہ سے۔ کہ پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، وہ اکیلے ایک طرف ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں ذرا بر لغزش نہیں آتی، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی۔ اللہ استحکام نصیب کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ یضل اللہ الظالمین، وہ ظالم جو ہدایت جاننے کے باوجود مانتے نہیں، پھر اللہ ان کو اس طرح گمراہی میں ڈالتے ہیں کہ پھر وہ اللہ انہیں ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، ارے تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا بدلہ کیسے دیا؟ ناشکری سے دیا۔ حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ چھوٹی ناشکری بڑی ناشکری تک پہنچا دیتی ہے، بڑی ناشکری اس سے بڑی ناشکری تک پہنچا دیتی ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کا ناشکر ہو کے اللہ کا براہ راست انکار کر دیتا ہے، یا اللہ کی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، ساورنٹی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ وہی ترتیب ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے تبدیل کرتے ہیں، اور تبدیل کر دیا انہوں نے، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اپنے سمیت اتارا۔ ہلاکت کا گھر جہنم، یصلونہا وبئس القرار، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور جو کوئی جہنم کوئی سیاسی پناہ گاہ نہیں ہے کہ وہاں آرام ملے، بڑی بری جگہ ہے۔ وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، ان لوگوں نے اللہ کے مد مقابل بنا لی، یعنی ناشکری کرتے 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 کہاں تک پہنچے؟ اتنے ناشکر گزار ہوئے کہ کفر تک پہنچ گئے، یعنی کفران نعمت نے کفر تک پہنچا دیا۔ مختلف تفاسیر ہیں لیکن جو زیادہ مجھے بہتر لگی وہ میں نے بیان کر دی، یا ایک بیان کر دی اور بھی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، لوگوں نے اللہ کا مد مقابل بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ یہ کمال کی آیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چونکہ کافی جمعے گزر گئے میں براہ راست قرآن پہ بات نہیں کر سکا، تو آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں 2-3 رکوع آپ کو سیر کرا دوں، تو میں پھر دوبارہ رک گیا اس کے اوپر۔ یہ آیت ایک ایک آیت سے ایسے خزانے نکلتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ تو بھائی شریک ٹھہرانے کے علاوہ بھی تو اللہ کے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن شریک ٹھہرا کے اللہ کے راستے سے ہٹانا یہ سب سے مؤثر ترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ بندہ جب اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو چھوٹے موٹے کو نہیں ٹھہراتا، وہ اپنے معاشرے، اپنے سماج کو دیکھتے ہوئے اس شخصیت کو، جس شخصیت کو سماج میں ایک اثر نفوذ حاصل ہوتا ہے، سماج میں اس کی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے، اس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تاکہ سماج کو قبول کرنے میں یہی نیشنلزم کی بھی یہی شیطانی ہے، نیشنلزم میں بھی یہی شیطانی ہے۔ دنیا کیپٹلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، دنیا نیشنلزم کو برقرار رکھنے کے لیے کہ لوگوں کے اندر نیشنلزم کے جراثیم آ جائے دین کے مقابلے میں، وہ شخصیات کو اپنی نرسری میں تیار کرتے ہیں۔ یہ شخصیات کل بھی نرسری میں تیار ہو رہی تھی، آج بھی ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔
یہ خدا کے دین سے مقابلے کا دستور ہے جو جاہلیت سے چلا آ رہا ہے شروع دن سے. نیشنلزم، وطنیت کے جراثیم کو دین کے مقابلے میں لانے کا طریقہ یہ کہ شخصیات کو وجود بخشا جاتا ہے، ان شخصیات کو اس طرح فرشتہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ ان شخصیات کو دیکھ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی امانت دیانت میں بڑی یکتا ہوتی ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتی، یا ان کے پورے مسلمانوں والے نظریات نہیں ہوتے، یا مسلمان ہوتے ہیں تو بعمل مسلمان نہیں ہوتے. وہ دیکھ دو کہ ان کا انتخاب کرتے ہیں. جب وہ شخصیات سامنے ہوتی تو ان شخصیات کے سہارے نیشنلزم پروان چڑھتا ہے، وگرنہ خالی خولی نیشنلزم کون قبول کرے؟ یہ وتیرہ، یہ کام دور جاہلیت کے مشرکین کا تھا، اور یہ کام ہر انبیاء کی مخالفت کرنے والی امتوں کا تھا. انہوں نے شرک کو ترویج دینے کے لیے شخصیات کو گھڑا، یا پہلے سے جو شخصیات موجود تھیں ان کو خدا کے اختیارات میں، صفات میں شریک ٹھہرایا تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، کیونکہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج بھی آپ دیکھیں دخل دینے والے دخل نہ دیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے الیکشن میں، اور دخل دینے والے دخل دیں تو جو بمشکل اپنی سیٹ نہیں جیتا وہ 2/3 اکثریت لے لیتا ہے. یہ کلک موضوع ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. میرے نبی ان کو کہہ دیں کوئی بات نہیں. یہی تمہارا طریقہ ہے نا میرے مقابلہ آنے کا، کہ تم میرے مقابلے میں شخصیات کو گڑھ کے سامنے لاؤ. کم مزے اڑا لو دنیا کی زندگی کا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دے، میرے ان بندوں سے کہہ دے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اعلانیہ جیسے حکمت ہو، مصلحت ہو، اس کے مطابق خرچ کریں. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اللہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے اور جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اس پانی سے تمہارے لیے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے بطور رزق. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ. تمہارے لیے اللہ نے کشتیوں کو، بحری جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ یہ بحری جہاز، یہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں. وسخر لکم اللیل وسخر لکم الشمس والقمر دائبین. اللہ نے تمہارے لیے شمس و قمر کو مسخر کر دیا. مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے سورج پہ چڑھ جائیں. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے فائدے میں برابر آتے جا رہے ہیں. اس چیز کو تسخیر ایک مکمل اصطلاح ہے قرآن کریم کی. جب اللہ تعالیٰ تسخیر کا لفظ اس طرح استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پوری کائنات تمہارے فائدے میں جا رہی ہے. سوئی ڈوب جاتی ہے، جہاز نہیں ڈوبتا. ہاں دعویٰ کریں گے ڈوب جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زمین کو ان قوانین کا پابند کس ہستی نے بنایا کہ سوئی ڈوب جاتی ہے، کشتی نہیں ڈوبتی. 4 منزلہ 10 منزلہ بحری جہاز نہیں ڈوبتا. اس میں ہزاروں سوئیاں، لاکھوں سوئیاں، کروڑوں سوئیاں آ سکتی ہیں، وہ نہیں ڈوبتا. ایک سوئی ڈوب جاتی ہے. اس کو کس نے اس قوانین کا پابند بنایا؟ اللہ نے. اللہ ان قوانین کو توڑ بھی دیتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو جو عذاب آیا جس کو بحر مردار کہتے ہیں، وہاں یہ قانون نہیں ہے. وہاں جائے پانی میں تو بندہ تیرتا ہی رہتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے. اب اس کی جو مرضیات سائنٹیفک ریزنز بتا دیں، اللہ اپنے قوانین کو توڑ کے بتاتا ہے کہ قوانین میرے پابند ہیں، میں قوانین کا پابند نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. تمہارے لیے میں نے تو کیا کہتے ہیں شب و روز کو مسخر کر دیا. یہ شب و روز تمہارے کام میں آتے ہیں. مشکل ہے ایک رکوع یہ بات کر سکا میں. وَإِن
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ تو ساری عطائیں میں نے تمہیں بن مانگے دیں، لیکن جو تم مانگتے ہو نا، وہ مانگ جو تمہاری حکمت کے مطابق ہوتی ہے اس میں سے بھی میں کچھ تمہیں دے دیتا ہوں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم مانگتے ہو نا اس میں سے بھی میں بہت کچھ تمہیں دے دیتا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو حساب کرنا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکو۔ بندے کی عمر بڑھتی جاتی ڈھلتی جاتی ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں۔ اب اسی مجمع میں بہت سے نمازی ہوں گے جن کے لیے رکوع کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیوں کھوکر صاحب؟ سجدہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ڈر لگتا ہے۔ چند سال پہلے تک بندہ بھاگتا تھا، اب یہ صورتحال نہیں، کان بھی، قوت سماعت بھی جواب دے رہی ہوتی ہے، بینائی بھی جواب دے رہی ہوتی ہے، میرے لیے خود مطالعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہے، نہیں نہیں میری آنکھیں ٹھیک ہیں، بس زبردستی مطالعہ کرو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، وہ بیماری وہ تو جاتی نہیں نا اس طرح۔ اللہ کہتے تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ باقی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا